عالمی خبروں اور مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال پر ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں وسیم اللہ خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ یمنی اوسیو کی جانب سے ایک دفعہ پھر ایک بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بحری جہاز کس کا تھا اور اس کو کہاں پر نشانہ بنایا گیا؟ امریکی افواج کی جانب سے بھی یمنی اوسیو پر ایک حملہ کیا گیا ہے۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ سنایا ہے اسرائیل کی جارحیت کے خلاف۔ اسرائیل نے اس وقت جو فلسطینیوں کی نسل کشی شروع کر رکھی ہے، جنوبی افریقہ نے یہ کیس دائر کیا تھا، اس پر فیصلہ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے آیا ہے۔ اور ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ امریکی افواج کا انخلاء قریب آ گیا ہے عراق سے۔ امریکی افواج جیسے افغانستان سے ایک طویل جنگ کے بعد واپس چلی گئی تھی، اب ان کا یہ جو فورسز کے وڈرال کا دوسرا مرحلہ ہے کہ عراق سے بھی امریکی افواج جا رہی ہیں۔ اور ایک اور اہم خبر ہے کہ CIA کے چیف، موساد چیف قطر کے وزیر اعظم سے ایک ملاقات کرنے والے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں۔ یہ جو اس وقت جنگ جاری ہے، اس جنگ کو روکنے کے لیے اور حماس کے قبضے میں اس وقت جتنے بھی اسرائیلی یا دیگر ممالک کے جو اس وقت ہاسٹیجز ہیں، ان کے حوالے سے یہ ملاقات ہوگی اور ان کو بازیاب کرانے کے لیے اور اس جنگ بندی کے لیے کوششیں اور مذاکرات کیے جائیں گے۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ 7 اکتوبر سے حماس اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً اس جنگ میں دونوں اطراف سے بھاری نقصان ہوا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ارد گرد کے جو ایران کے حمایتی یافتہ گروپ تھے، انہوں نے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کو بہت بری طرح متاثر کیا اور اسرائیل پر حملے کیے۔ یمنی غوثی ان میں وہ ایک بڑا ہم نے دیکھا کہ واضح طور پر نظر آنے والا ایک گروہ تھا جس نے 7 اکتوبر کے بعد ابھی تک حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ریڈ سی میں بحیرہ احمر کی جو تجارت ہے اس کو تو مکمل طور پر بند کر رکھا ہے۔ اور اب آج ایک اور یمنی غوثیوں کی جانب سے ایک حملہ سامنے آیا ہے۔ یمنی غوثیوں نے آج گلف آف عدن میں ایک اٹیک کیا ہے۔ یہ ایک جہاز تھا جو آئل لے کر جا رہا تھا، اور اس بحری جہاز پر یمنی غوثیوں کی جانب سے راکٹ مارے گئے، ان کی اس پر میزائل اٹیک کیا گیا ہے۔ ادھر امریکی افواج نے بھی یمنی غوثیوں کے ایک جو شپ تھا اس کو نشانہ بنایا ہے، اور امریکی افواج کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو شپ تھا یمنی غوثیوں کا، یہ اٹیک کرنے ہی والا تھا امریکی افواج پر، جس پر حملہ کیا گیا امریکی افواج کی جانب سے، اور اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ یمنی غوثیوں پر امریکہ کی جانب سے پچھلے کئی دنوں سے حملے جاری ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے یمنی غوثیوں پر مختلف ہم نے دیکھا کہ وقت میں ان پر حملے کیے، ان پر میزائل اٹیک کیے، ان کی بہت جو اہم تنصیبات تھی ان کو نشانہ بنایا، لیکن اس کے باوجود یمنی غوثیوں نے ہار نہیں مانی، اور یمنی غوثیوں نے آج ایک دفعہ پھر بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس حملے میں بڑا نقصان ہوا ہے۔ ابھی جو ابتدائی اطلاعات ہیں، کیونکہ یہ حملہ اب سے جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے کچھ دیر قبل ہوا ہے، تو اس کی زیادہ تفصیلات ابھی تک نہیں مل سکی کہ اس میں جو کتنے لوگ اس میں مارے گئے ہیں، اور یہ جو گلف آف عدن میں یمنی غوثیوں کی جانب سے یہ جو بحری جہاز نشانہ بنایا گیا ہے، یہ کہاں جا رہا تھا اور کس کا تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ ایک آئل لے کے جا رہا تھا، آئل کی جو ایک ٹینک تھا وہ اس پر تھا، اور اس کو نشانہ بنایا گیا یمنی غوثیوں کی جانب سے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے جنوبی افریقہ کے کیس پر فیصلہ سنایا ہے۔ 17 ججز پر مشتمل عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ اسرائیل نسل کشی کے جتنے بھی اقدامات ہیں ان سے باز رہے، اور جنوبی افریقہ کی جانب سے یہ جو کیس دائر کیا گیا ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر یہ صاف نظر آ رہا ہے، یہ واضح ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور ان کی نسل کشی میں ملوث ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو یہ تنبیہ کیا ہے کہ اسرائیل ایسے اقدامات سے باز رہے۔ اسرائیل حماس کے خلاف اپنی جنگ اگر کرتا ہے، لیکن اس میں انسانی حقوق کی اور ان تمام کنونشنز کو اس میں ان کے بارے میں بھی سوچے اور ان کی خلاف ورزی نہ کرے جو انسانی نسل کشی کے زمرے میں آتی ہے، اور انسانی نسل کشی کے کنونشن کے جتنے بھی جو کلوزز ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کرے۔ عالمی عدالت انصاف نے یہ جو فیصلہ سنایا ہے، یہ کئی جو اس کی ہیئرنگز تھی، کئی سماعتیں تھی، اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا ہے، اور یہ اس وقت اسرائیل جو عالمی سطح پر بالکل کہ ایکسپوز ہو چکا ہے کہ وہ اس وقت فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث ہے، اور اس وقت اسرائیل کے پاس ظاہر کوئی جواب نہیں۔ عالمی عدالت انصاف نے اس پر یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اسرائیل ان چیزوں میں ملوث ہے، اسرائیل ان چیزوں سے باز رہے۔ ایک اہم معاملہ یہاں پر یہ تھا کہ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے اس جنگ کو روکنے کے حوالے سے
یہ جنگ بندی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا یا اس حوالے سے کوئی حکم نہیں سنایا، جس پر اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے یہ حقائق کے منافی ہے، اور جنگ کو روکنے کے حوالے سے فیصلہ نہ دینا اس بات کے مترادف ہے کہ آنے والے دنوں میں حماس کو یہ مزید وقت دیا جا رہا ہے، یا حماس کو مزید وقت مل جائے گا کہ وہ اسرائیل کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاری کریں گے اور ایک دفعہ پھر اسرائیل کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ یاد رہے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ 7 اکتوبر سے لے کر آج تک لگاتار جاری ہے۔ یہ جو جنگ ہے اس میں اسرائیلی افواج کی بمباری سے اس وقت 26,000 جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور 64,000 سے زائد فلسطینی اس میں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 25 لاکھ سے زائد جو فلسطینی ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ادھر امریکی افواج کا وڈرال کے حوالے سے کچھ باتیں چل رہی ہیں۔ یہ معاملہ ہے جی کہ عراق اور عراق میں جو اس وقت جو امریکی افواج ہیں وہ 7 اکتوبر سے پہلے جانے والی تھی، لیکن 7 اکتوبر کا جو حماس کا حملہ تھا اس کے بعد یہ جو فیصلہ تھا اس کو ڈیلے کیا گیا کچھ وقت کے لیے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد عراق میں جو امریکی بیس ہیں ان پر ایران کی حمایت یافتہ گروہوں کی جانب سے مسلسل حملے کیے گئے، اور جس کے بعد جو عراق کے وزیر اعظم میں شیعہ السوڈانی ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ اس وقت جو عراق جو حملے بھگت رہا ہے، اس وقت جو حملے کیے جا رہے ہیں یہ وہ ان فیصلوں جو ماضی میں جو فیصلے کیے جانے تھے امریکہ اور عراق کے درمیان یو ایس فورسز کے وڈرال کے حوالے سے، یہ ان فیصلوں کو روکنے کے جواب میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر امریکہ یہ جو اپنا فورسز کو وڈرال کرنے کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھتا ہے اور یہاں سے اپنے فورسز کو وڈرال کرتا ہے تو شاید کہ عراق میں یہ جو ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں شاید یہ نہ ہوں۔ ادھر ایک اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ اس وقت عراق میں داعش کی جو ایک بڑی تعداد موجود ہے، ایک اندازے کے مطابق 1,000 سے زائد داعش کے جو جنگجو ہیں وہ اس وقت عراق میں۔ اب امریکہ کے لیے ایک یہ بھی بڑا چیلنج ہے کہ امریکہ داعش کا خاتمہ بھی چاہتا ہے، ان کے خلاف جنگ بھی لڑنا چاہتا ہے، لیکن اب امریکہ کا عراق سے جانا بھی ٹھہرا ہے۔ ظاہر ہے اب جو اس وقت عراق کی جو حکومت ہے، خاص کر کے جو وزیر اعظم میں شیعہ السوڈانی ان کی جانب سے بھی یہ واضح پیغام دیا جا چکا ہے کہ اب جو امریکن افواج ہیں ان کا وڈرال ضروری ہے، اور اس خطے کے لیے عراق کے پرامن مستقبل کے لیے ان کا جانا ضروری ہے۔ لیکن امریکہ میں اس وقت یہ تحفظات پائے جا رہے ہیں کہ جو داعش ہے ان کے خلاف کیسے لڑا جائے۔ ممکنہ طور پر یہ اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ جیسے امریکی افواج نے افغانستان سے انخلا کیا تھا اور کچھ اسلحہ اور کچھ ایسی جو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے کہ جو بعد میں ہم نے دیکھا کہ طالبان حکومت کے لیے یا جو اس وقت جو افغانستان میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے کام آ سکتی تھی، وہ ایسی چیزیں شاید کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکی افواج کی جانب سے یا تو کچھ جو عراقی افواج ہے ان کو ٹریننگ دی جائے گی یا ان کو تیار کیا جائے گا داعش کے خلاف لڑنے کے لیے، یا پھر کچھ ایسا منصوبہ بنایا جائے گا کہ امریکی افواج کے انخلا کے بعد بھی داعش کا جو خاتمہ ہے وہ ممکن ہو سکے، جو داعش کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو بھی محدود کیا جا سکے، کیونکہ داعش کی جو اس وقت جو سرگرمیاں ہیں وہ صرف عراق کے لیے یا چند ممالک کے لیے پورے خطے کے لیے اس وقت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک اہم جو خبر یہ بھی ہے آج کے CIA کے چیف موساد چیف نے آنے والے دنوں میں قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہے۔ اس ملاقات کا بنیادی مقصد ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہاسٹیجز تھے ان کو بازیاب نہیں کروایا جا سکا تھا۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے جو اس وقت حماس کے قبضے میں ہاسٹیجز ہیں ان کو چھڑانا ہے اور اس جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کو کامیاب کرانا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے جو اس جنگ بندی کے حوالے سے حماس اور اسرائیل کے درمیان جو مذاکرات تھے جو قطر میں یا ہم نے دیکھا کہ مصر میں جاری تھے وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ حماس کی جانب سے بھی جو مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ مستقل جنگ بندی کے حوالے سے ہیں، جبکہ اسرائیل کی جانب سے یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ عارضی جنگ بندی کی جائے، یعنی ایسے کہا جائے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اپنے ہاسٹیجز کو بازیاب کروا کر وہ حماس کے خاتمہ تک ایک دفعہ پھر جنگ شروع کرے، اور عارضی جنگ بندی میں جو اسرائیل کا بنیادی مقصد ہے وہ ہاسٹیجز کو رہا کروانا ہے۔ لیکن انہی وجوہات کی بنا پر ہم نے دیکھا کہ جو مذاکرات ہیں وہ پچھلے کئی دنوں سے التوا کا شکار ہے، اور اب جو CIA کے چیف ہیں، امریکن خفیہ ایجنسی ہے اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف، یہ ملاقات کریں گے اس قطری وزیر اعظم سے، اور اس کے بعد اس حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں گے کہ آنے والے دنوں میں ہاسٹیجز کو کیسے بازیاب کروایا جا سکتا ہے، اور حماس اور اسرائیل کی جو جنگ ہے
اس کو کیسے مستقل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے؟